قرض کس کو کہتے ہیں؟ قرض کہتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی سے کچھ مال لے لینا، اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے، اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کسی سے کچھ مال لینا ادھار کے طور پر، اس کو جو ہے قرض کہتے ہیں۔ قرض کو قرض کیوں کہتے ہیں؟ قرض کے معنی کاٹنا ہوتا ہے، قرض کے معنی کاٹنا۔ چونکہ جو آدمی کسی کو قرض دیتا ہے، جو آدمی کسی کو ادھار دیتا ہے، تو وہ اپنے پیسے کو کاٹ دیتا ہے، یعنی اس کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں اس میں سے کچھ پیسے کو کٹ کر کے سامنے والے کو دیتا ہے، قرض مانگنے والے کو دیتا ہے۔ تو قرض کے معنی کاٹنے، اسی سے کاٹنے کے ہوتے ہیں، اسی سے مقراض بنا ہے۔ مقراض کے معنی قینچی، قینچی کا کام بھی کاٹنے کا ہوتا ہے، تو قرض سے مقراض بنا ہے، مقراض کے معنی قینچی۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرض کے معنی کیا ہوتے ہیں، آدمی مطلوبہ رقم جب کسی کو دیتا ہے تو گویا وہ اپنے مال میں سے کاٹ دیتا ہے کچھ حصہ، تو اسی لیے اس کو جو ہے قرض کہا جاتا ہے۔ قرض دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرض دینا گویا اپنا مال صدقہ کرنے کے مترادف ہے، یعنی اسلام میں قرض دینے کو بہت اچھا سمجھا گیا ہے، اور اسلام نے ابھارا بھی اس بات پر ہے کہ جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب مال ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ غریبوں کی مدد کریں قرض دے کر کے، ضرورت مندوں کی مدد کریں قرض دے کر کے۔ اسلام اس پر ابھارا ہے، اسلام نے اس حوالے سے رغبت دلائی ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت بھی بتائی ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت بھی بتائی۔ تو قرض دینا یہ اچھا کام ہے، قرض دینا یہ بہتر کام ہے، لیکن قرض جو لینے والا ہوتا ہے اسلام نے اسے جائز تو قرار دیا ہے لیکن پسند نہیں قرار دیا ہے۔ قرض لینا یہ جائز تو ہے لیکن اسلام اسے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا ہے، اسلام اسے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا ہے۔ تو قرض دینا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن قرض لینا گرچہ اس کی اجازت ہے لیکن ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیے آپ مطالعہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ کوئی دن ایسا نہیں، کوئی نماز ایسی نہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پناہ نہ مانگتے ہو۔ ظاہر بات ہے معمولی بات تو نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ کوئی دن، کوئی نماز، کوئی سنت، کوئی نفل ایسی نہیں گزری ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پناہ نہ مانگتے ہو۔ مسئلہ بہت ڈینجر ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ قرض لینا جو ہے یہ بہت ڈینجر عمل ہے، اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگتے تھے۔ تو بلا ضرورت واقعی قرض نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر ضرورت ہے تو قرض لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور جن کے پاس پیسے ہیں، مال ہیں، انہیں قرض دینے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں کرنی چاہیے، ذرا بھی آگے پیچھے انہیں نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ نے جو تم کو پیسہ دیا ہے، جو تم کو مال دیا ہے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے دیا ہے۔ تمہارے اندر قابلیت اور تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم پیسے جمع کر لو، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کا ایک طرح سے تم پر احسان ہے کہ تم کو مالدار بنا دیا ہے، تم کو پیسہ دے دیا ہے، تو شکریہ ادا کرو نا۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ایک یہ بھی ہے کہ تم سامنے والے کو قرض دو۔ شکریہ کیسے ادا کرو گے؟ بھائی اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا تو اس کا شکریہ نہیں ادا کریں گے؟ تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے جہاں بہت سارے طریقے اور ذرائع ہیں، وہیں پر ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، آپ سے قرض چاہتا ہے تو آپ اس کو قرض دیجئے، یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من انذر معسرا کان له کل یوم صدقہ، جو کسی تنگ دست کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے تو اسے ہر روز اتنا مال جتنا قرض دیا ہے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ غور کیجئے، اگر آپ نے کسی کو 1,00,000 روپے دیا ہے اور آپ اس کو مہلت دے رہے ہیں لوٹانے کے لیے، 2 دن کا ٹائم دیے، لیکن 2 دن میں ظاہر بات ہے وہ اکٹھا نہیں کر پا رہا ہے، ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا ہے، آپ اس کو مزید مہلت دے رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ صحیح روایت ہے کہ جتنا آپ نے اس کو قرضہ دیا ہے اتنا ہر روز صدقے کا ثواب ملتا ہے اگر آپ اس کو مہلت دیتے ہیں۔
یعنی 2 دن کا ٹائم آپ نے دیا تھا، 2 دن میں وہ جمع نہیں کر پایا، اب آپ نے اس کو 10 دن کا ٹائم دیا، تو مزید 10 دن یعنی ہر دن 1 لاکھ پیسے کے ثواب آپ کو ملتا ہے. یعنی 10 دن کی اگر آپ نے مہلت دی ہے تو 10 لاکھ پیسہ دینے کا ثواب آپ کو ملتا ہے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انذر معسرا کان له کل یوم صدقہ، جو کسی تنگ دست کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے تو اسے ہر روز اتنا مال جتنا دیا ہے قرض، تو ہر روز صدقے کا ثواب ملتا ہے.